بنیادی چیز ہے دنیا میں سب سے زیادہ اور پاکستان میں بھی جو لوگ مرتے ہیں وہ ہارٹ ڈیزیز سے مرتے ہیں اور انفارچونیٹلی وہ بڑا مہنگا علاج ہے. تو اس کی ایک تو آپ نے یہ جو آج سٹینٹس لوکلی پروڈیوس کیے اور جو اس کی بہت بڑا پرائس ڈفرینشل ہے, ایک تو یہ کام کیا کہ آپ نے ہمیں ہمارا فارن ایکسچینج بچایا, اور دوسرا کہ موقع دیا کہ اور زیادہ غریب مریضوں کا جن کو ہارٹ ڈیزیز ہے ان کا ہم علاج کر سکیں. تو یہ بہت خوش آئند چیز ہے. میں دو چیزیں پہلے کہنا چاہتا ہوں اور اسٹوڈنٹس آپ سے اس کے بعد جو میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں ہیومن پوٹینشیل پہ, یہ سب کچھ ریلیٹڈ ہے. جو پرابلم پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم میں فیس کرتا ہوں وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. تبدیلی پہلے ذہن کے اندر تبدیلی آتی ہے, پھر زمین پہ آتی ہے. ہمارا جو مائنڈ سیٹ جب سے یہ 2 سال میں دیکھ رہا ہوں, جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے بن چکے ہیں, جس طرح ہماری گورنمنٹ فنکشن کرتی ہے, وہ ایک بالکل کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ پاکستان نے جانا کس طرف ہے, گورنمنٹ کا کیا رول ہے, گورنمنٹ کے ڈفرینٹ اداروں کا آپس میں کیا کوآرڈینیشن ہونی چاہیے. یہ سب کچھ فریکچر ہو چکا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایک نیشن اپنا ویژن طے کرتی ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے, وہ ویژن بلر ہو چکا ہے, اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. اور جب اس میں کلیئرٹی نہ ہو تو جو پھر ایک گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اندر بھی پھر کلیئرٹی نہیں رہتی. لیکن سب سے بڑا پرابلم ہمارا اس وقت کیا, جو اگر میں ایک پرابلم بتاؤں جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا جس کی جب 2 سال پہلے ہمیں گورنمنٹ ملی تو $60 ارب کی اس کی امپورٹس ہوں اور اس کی ایکسپورٹس $20 ارب کی ہوں, اور $20 ارب بھی $25 ارب سے $20 ارب پہ آئی ہو, یعنی امپورٹ کم ہو گئی, ایکسپورٹ کم ہو گئی ہو پہلے سے. کوئی دنیا میں ملک ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی ویلتھ جنریشن ہی نہیں ہوتی. جب آپ کے ملک سے زیادہ ڈالرز باہر جا رہے ہوں اور ملک میں کم ڈالرز اندر آ رہے ہوں تو ملک کبھی خوشحال ہو ہی نہیں سکتا. ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں IMF کے پاس چلے جانا پڑتا ہے. کیوں IMF کے پاس جاتے ہیں؟ کہ ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے, ہمارے ریزروز ختم ہو جاتے ہیں. ریزروز نے ختم ہونا ہی ہے, جبکہ آپ $40 ارب ٹریڈ گیپ جس ملک میں ہو, وہ پریشر تو ریزروز پہ پڑے گا, فورن ایکسچینج ریزروز پہ. جب ریزروز کم ہوں گے روپیہ گرنا شروع ہو جائے گا. جب روپیہ گرے گا تو مہنگائی آئے گی, کیونکہ ساری چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, تیل ہے, جو گیس, جو بنیادی جو پھر ٹرانسپورٹ میں جاتی ہیں, جو بجلی بنانے میں جاتی ہیں, سب مہنگی ہو جاتی ہیں. پام آئل امپورٹ کرتے ہیں ہم, گھی مہنگا ہو جاتا ہے, دالیں آج کل امپورٹ, وہ سب مہنگی ہو. جب آپ کا روپیہ گرتا ہے تو وہ ملک غریب ہوتا جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر ہم نے ملک کو ڈیولپ کرنا ہے تو زیادہ ڈالرز کو اندر آنا چاہیے ملک کے بنسبت باہر جانا چاہیے. تو چائنا کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ چائنیز لیڈرشپ نے کانشیسلی فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو ترجیح دینی ہے, اور انہوں نے جیسے جیسے اپنی ایکسپورٹس بڑھاتے گئے ان کی دولت بڑھتی گئی. اور انہوں نے ایک گورنمنٹ, پھر ساری جو گورنمنٹ تھی اس ساری گورنمنٹ کا کام تھا ایکسپورٹس بڑھانا, اپنے اندر ملک میں زیادہ ڈالرز لے کے آنے. جب ترکی میں پرائم منسٹر اردوغان آئے, تب پرائم منسٹر تھے, تو ترکی کا بالکل ہمارا حال تھا. وہاں بھی ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد IMF کے پاس جانا پڑتا تھا. ادھر بھی ان کی ڈیموکریسی ڈسرپٹ ہوتی رہتی تھی. تو پرائم منسٹر اردوغان نے جو ترکی کی تبدیلی لے کے آئے, انہوں نے پلان کر کے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی, سارے ملک کو لگایا کہ بار بار انہوں نے کہا کہ ہماری, میں نے خود ان کی تقریریں سنی کہ ہماری 3 ٹاپ پرائیورٹیز ہیں, ایکسپورٹس, ایکسپورٹس اور ایکسپورٹس. تو ہم نے تو کبھی کسی سے یہ نہیں سنا کہ آج اگر ہمارا وہ ملک جو سب سے 60s کے اندر ایکچولی ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی,
60s کے اندر پاکستان کا ڈائریکشن ٹھیک تھا, انڈسٹریلائز ہو رہا تھا پاکستان, لیکن 70s کے اندر ایک ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ آ گیا, وہ بھی کنفیوز مائنڈ سیٹ کہ سوشلزم, اسلامک سوشلزم, اس کے اندر انہوں نے 22 فیملیز کا نام لے لیا کہ جی ساری دولت 22 فیملیز کے پاس چلی گئی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ 22 فیملیز سے ری ڈسٹریبیوشن کرواتے ہیں, اس کا جو بھی پروفیٹیرنگ کو ختم کر کے پروفٹ میکنگ کو اٹریکٹیو کرتے تاکہ اور انویسٹر آتے, 22 کی جگہ اور فیملیز ہو جاتی, لیکن وہ پیسہ جو ان سے ویلتھ کریشن ہوتی وہ پھر نیچے جاتی, تو نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھاتے, جو چائنا نے کیا ہے. بدقسمتی سے وہ مائنڈ سیٹ آ گیا, نیشنلائزیشن آ گئی, ہماری جو ساری انڈسٹرائز ہو رہا تھا پاکستان اس کو چوک کر دیا, اور آج تک پاکستان اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلا. تو یہ جو آپ نے, یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے سٹینڈز بنائیں گے. ہم ان دنیا میں کم ملک ہیں جو کہ اپنے اب سٹینڈز بنا رہے ہیں, اور ایکچولی جو ملک نیوکلیئر ٹیکنالوجی ڈیولپ کر سکے تو اس کے لیے تو اور بہت چیزیں آسان ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ فریکچر تھا. ہماری ڈیفنس پروڈکشن کئی دفعہ ایک جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ڈیولپ کر رہی تھی اس کی کوئی پرائیویٹ سیکٹر سے کنیکشن نہیں تھی. امریکہ کے اندر جو ساری گروتھ ہوئی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ کنیکٹ ہوئی ہے ان کی ڈیفنس پروڈکشن سے, اور ملے ہوئے ہیں وہ اکٹھے, تو وہ پاس آن کرتے ہیں ایک دوسرے سے, گین کرتے ہیں. تو ہمارا کوئی کنیکشن نہیں تھا. پھر دوسرا کہ جو انڈسٹری کی اور جو ایکیڈیمیا کی جو لنکیجز تھی وہ بھی نہیں تھی, کیونکہ ساری دنیا میں یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی میں انڈسٹریز کنیکٹڈ ہوتی ہیں ویریس کالجز سے اور فیکلٹیز سے, اور اسی طرح پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو بینیفٹ کرتی ہیں. یہاں ہم گریجویٹس پروڈیوس کرتے ہیں, وہ بیچارے بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کنیکشن ہی نہیں ہے ان کا انڈسٹری کے ساتھ یا جو پاکستان کی نیڈز ہیں. تو یہ بھی دوسری چیز بہت صحیح ڈائریکشن کے اوپر آپ نکل گئے ہیں, کیونکہ جس طرح فواد چودھری نے کہا, اصل چیز تو ایک ملک کبھی بھی صرف کاٹن بیچ کے, یا جس طرح ملیشیا ایک وقت پہ پرائمری پروڈکٹس ربر اور ٹن بیچ رہا تھا, اس سے تو کبھی وہ ایک قوم نہیں اوپر جا سکتی. قوم تو جب ویلیو ایڈ کرتی ہے اپنے پروڈکٹس پہ تو تب اوپر جاتی ہے. تو چھوٹا سا سنگاپور اگر اس کی 300 ارب ڈالر سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں اور ہم 22 کروڑ کے لوگ اور ہماری 25 ارب ڈالر کی اگر ایکسپورٹس بھی ہیں, تو اس میں ایک بڑا غلط ڈائریکشن پہ پاکستان نکلا ہوا تھا. تو اب یہ اس کو ڈائریکشن کو ٹھیک کرنا ہے اور مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنا ہے. جو ہمیں چیلنج آ رہا ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو بتانا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ اس ڈائریکشن پہ جو بھی ایکسپورٹ انڈسٹری جو بھی ایکسپورٹس کی طرف جا رہا ہے, جو انڈسٹریلائز پاکستان کو کرنا چاہتا ہے, ویلتھ کریشن کی طرف جاتا ہے, ساری گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو اس کی مدد کرنی چاہیے. ایف پی آر کو مدد کرنی چاہیے. جو باقی ہماری جتنے بھی جس کو ریڈ ٹیپ کہتے ہیں, وہ بجائے ان کی مدد کرنے کے رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں ان کے راستے میں, کیونکہ مائنڈ سیٹ ابھی تک وہی سوشلسٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ پروفٹ میکنگ کو کرائم سمجھا جاتا ہے. وہ 70s میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جو 70s کے پولیٹیشنز تھے ان میں ایک ہمارے ساتھ بھی آئے. ہم نے جب پارٹی شروع کی تو مجھے وہ یاد ہے, وہ اپنی تقریر شروع ہی کرتے تھے جاگیردار کو پہلے برا بھلا اور اس کے بعد سرمایہ کار کو برا بھلا. تو اگر سرمایہ کاری نہیں ہوگی, انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, تو ملک آگے کیسے بڑھے گا, ویلتھ کریشن کیسے ہوگی. جو ہمارا گورنمنٹ کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ مائنڈ سیٹ چینج کر رہے ہیں کہ ویلتھ کریشن ایک ملک کے اندر انویسٹمنٹ ہو, بزنس چلے, باہر سے لوگ آئیں. جو ہمارے سب سے بڑا پاکستان کا ساسا اوورسیز پاکستانی ہے. لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ لوگوں کا انٹریکشن ان سے نہیں ہے. میرا سب سے پرانا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے, جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تب میں جب دنیا میں جاتا تھا تو پاکستانی آتے تھے جو وہاں باہر بیچارے, وہ سب سے زیادہ پیٹریوٹک پاکستانی ہے. وہ جب باہر جاتا ہے ملک, جب باہر کے معاشرے میں جب وہ رہتا ہے تو اس کو اپنے ملک کی زیادہ قدر ہو جاتی ہے. اور خاص طور پہ اب جو اسلاموفوبیا ہے باہر, ان کو تو اور زیادہ قدر ہے پاکستان کی. ہم تو وہ خوش قسمت ملک ہیں
اگر ہم اپنی انوائرمنٹ ٹھیک کر دیں, اگر ہم ریسیپٹیو ہو جائیں, تو سب سے زیادہ اس ملک کو جو بینیفٹ کرے گا وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں. ان کا سکلز ہیں, ان کے پاس ہر چیز میں ایکسپرٹیز بیٹھی ہوئی ہے باہر, زبردست انٹرپرنرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایریا میں پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے صرف ایک ملک میں ماحول پیدا کرنا ہے تاکہ وہ واپس آئے. اور بدقسمتی سے جب ہماری گورنمنٹ شروع میں آئی تو مجھے بڑی افسوس ہوا کہ ہم وہ ماحول نہیں پیدا